بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، آپ دیکھ رہے ہیں مہر اجالا اکیڈمی اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے ایگزامس کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے۔ تو آج ہم غالب کے خطوط کی ادبی و تاریخی اہمیت کو سمجھیں گے یا غالب کے خطوط کی خصوصیات۔ اس پہ ہم اس ویڈیو کو میں نے بنائی ہے آپ کے لیے، تو امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ تو یہاں سے مرزا غالب ایک بلند پایہ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک صاحب طرز نثر نگار بھی ہیں، تاہم ان کی نثر ان کے خطوط تک محدود ہے۔ ان کے خطوط نے اردو نثر کو پرانی ڈگر سے ہٹا کر ایک نئی راہ سے روشناس کرایا۔ واقعہ نگاری، بے تکلفی اور شگفتگی ان کی نثر کی جان ہے۔ ان کی تحریر میں سادگی اور روانی ہے۔ القاب و آداب کا خاتمہ۔ غالب سے پہلے خطوط میں لمبے لمبے القاب لکھے جاتے تھے، غالب نے انہیں ترک کر کے سادہ اور مختصر القاب لکھے۔ غالب مکتوب الیہ کو بھی میاں، بھائی، بندہ پرور، پیر و مرشد اور برخوردار جیسے القاب سے پکارتے ہیں، اور کبھی القاب کے بغیر خط لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حیات غالب کی مرقع۔ خطوط غالب کے ذریعے ہمیں غالب کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ ان کے خاندان، پیدائش، معاشی و معاشرتی زندگی، شادی، سفر، اولاد، صحت، دوستوں اور ان کی پسند و ناپسند کے بارے میں بخوبی علم ہوتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس وقت کے سیاسی حالات کے بارے میں بھی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ یہ خطوط در حقیقت غالب کی خود نوشت سوانح کا درجہ رکھتے ہیں۔ مراسلہ بطرز مکالمہ۔ نقادوں کی ایک بڑی تعداد اس بات پر متفق ہے کہ غالب نے اپنے خطوں کے ذریعے اردو نثر میں سادگی کو فروغ دیا، مگر ان کی انفرادیت صرف سادگی نہیں ہے۔ غالب نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، یعنی وہ خط ایسے لکھتے ہیں جیسے باتیں کی جاتی ہیں۔ خود ان کے خطوط میں بھی اس طرح کے جملے ہیں، مثلاً پیر و مرشد، یہ خط نہیں باتیں کرنا ہے۔ خود ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، گویا دو لوگ آپس میں بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہوں۔ غالب نے اپنے خطوط میں آداب و القاب کو ترک کر دیا، بے موقع اور بے محل گفتگو سے بھی پرہیز کیا۔ لوگوں نے خط کو آدھی ملاقات کہا ہے، مگر غالب نے اسے پوری ملاقات بنا دیا۔ سادہ زبان اور بے تکلفانہ الفاظ استعمال کیا۔ غالب کے خطوط سے 1857 کے تاریخی واقعات کا بھی علم ہوتا ہے۔ غالب نے سب سے زیادہ خط الظاہر گوپال تفتہ کے نام لکھے ہیں۔ لکھتے ہیں، کیوں صاحب روٹھے ہی رہو گے یا کبھی منو گے بھی؟ بنام میر مہدی مجروح، ہاں ہاں میرا پیارا مہدی آیا، آؤ بھائی مزاج تو اچھا ہے، بیٹھو، یہ رامپور ہے، دارالسرور ہے۔ اعجاز و اختصار۔ غالب کے خطوط میں سادگی، سلاست اور بے تکلفی کے ساتھ ساتھ اعجاز و اختصار کا وصف بھی موجود ہے۔ وہ خطوط میں صرف ضروری امور کو تحریر کرتے ہیں اور فالتو چیزوں کے بیان سے گریز کرتے ہیں۔ ان کے جملے مختصر اور برمحل ہوتے ہیں، تاہم شعوری اور غیر شعوری طور پر مکفّہ عبارت بھی لکھ جاتے ہیں، جس سے تحریر میں حسن پیدا ہو جاتا ہے اور قاری لطف اندوز ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حیات غالب کا مرقع۔ خطوط غالب کے ذریعے ہمیں غالب کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ ان کے خاندان، پیدائش، معاشی و معاشرتی زندگی، شادی، سفر، اولاد، صحت، دوستوں اور ان کی پسند اور ناپسند کے بارے میں بخوبی علم ہوتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس وقت کے سیاسی حالات کے بارے میں بھی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ یہ خطوط در حقیقت غالب کے خود نوشت سوانح کا درجہ رکھتے ہیں۔ جزیات نگاری۔ غالب ماحول کا تاثر دینے کے لیے خط کی ابتدا یا اختتام پر گرد و پیش کے مناظر کی ایسی جزیات پیش کرتے ہیں کہ مکتوب الیہ اور قاری کی نگاہوں کے سامنے اس ماحول اور فضا کا دلکش مرقع ابھرنے لگتا ہے۔ غالب کے خطوط میں سب سے زیادہ امتیازی چیز شوخی بیاں ہے۔ یہ ان کی ایک خداداد صلاحیت ہے۔ ان کی اس شوخی تحریر نے ان کے خطوط کو ناول اور ڈرامے سے زیادہ دلچسپ بنا دیا۔ ان کی اس شوخی اور ظرافت کی وجہ سے الطاف حسن حالی نے انہیں حیوان ظریف کہا ہے۔ غالب تعزیتی خطوط میں بھی ظرافت کا کوئی نہ کوئی پہلو نکال لیتے تھے۔ تعزیتی فلسفیانہ نظریات و خیالات۔ خطوط غالب میں جہاں غالب نے اپنے بعض اشعار کی وضاحت کی ہے، وہاں زندگی اور کائنات کے بارے میں اپنے مخصوص نظریات اور خیالات کا اظہار بھی کیا ہے۔ اردو مکتوب نگاری میں غالب کا مقام۔ غالب کی شاعرانہ حیثیت سے انکار ممکن نہیں۔ اس کے علاوہ سادہ، سلیس اور شگفتہ نثر نگاری کی ابتدا کا صحرا بھی انہی کے سر بندھا ہوا ہے۔ ان کا نثری سرمایہ یہی خطوط ہیں جو انہوں نے مختلف اوقات میں اپنے دوستوں اور شاگردوں کو لکھے۔ یہ غالب ہی تھے جنہوں نے مشکل اور پیچیدہ انداز بیاں ترک کر کے سادگی، سلاست، روانی اور شگفتگی کو اپنایا۔ گفتگو اور بول چال کے انداز بیاں سے مراسلے کو مکالمے کا روپ دیا۔ اس انداز بیاں سے خطوط میں زندگی کا احساس پیدا ہوتا ہے اور پڑھنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ جیسے وہ کسی جیتے جاگتے ماحول میں بیٹھا یہ واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ خطوط غالب نے اردو نثر کو ایک نئے موڑ سے ہمکنار کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ جدید اردو نثر کا بانی۔ خطوط غالب کی وجہ سے غالب کو بجا طور پر جدید اردو نثر کا بانی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے بعد کے بیشتر نثر نگاروں نے ان کے طرز نگارش کی پیروی کی اور جدید اردو نثر کو مزید ترقی سے ہمکنار کیا۔
اس زمن میں سر سید احمد خان کی کاوشوں کو بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ رفتہ رفتہ یہی طرز تحریر عام ہو گیا۔ الغرض غالب نے خط نگاری اور ادب کی سرحدوں کو باہم ملایا۔ انہوں نے پرتکلف خط نگاری کے مقابلے میں بے تکلف خط نویسی کو اہمیت دی۔ لمبے لمبے القاب و آداب چھوڑ کر مختصر القاب استعمال کیے۔ خط کو کاروباری حیثیت سے نکال کر اسے تہذیبی تکمیل کے اس درجے پر پہنچا دیا کہ خط نویسی بذات خود ایک فن بن گیا اور یوں خطوط کا شمار ادبی شاہکاروں میں ہونے لگا۔ غالب کی دلی۔ غالب کے خطوں میں ان کے دور کی دلی کی سچی تصویر اور سن 1857 کی ناکام بغاوت کی تفصیلات جا بجا موجود ہیں۔ غالب کے خطوں کی زبان میں افسانوی اور ڈرامائی انداز ہیں، خالص علمی زبان کے نمونے ہیں۔ انہوں نے اپنے خطوں میں بہت سی علمی مسائل پر نہایت کامیاب انداز میں روشنی ڈالی ہے۔ علمی نثر کا ایک پہلو استدلالی انداز بیاں ہے۔ اردو میں اس نثر کا بانی سر سید کو کہا جاتا ہے، لیکن اس کا پہلا نقش غالب کے خطوط میں ملتا ہے۔ مناظر کی تصویر کشی۔ بیانیہ نثر بھی علمی نثر کے ذیل میں آتی ہے۔ حالات و واقعات اور مناظر کی تصویر کشی اس کا اصل مقصد ہے، جس میں غالب کو غیر معمولی مہارت حاصل ہے۔ صبح کا وقت ہے، جاڑا خوب پڑ رہا ہے، انگیٹھی سامنے رکھی ہے، 2 حروف لکھتا ہوں اور ہاتھ تاپتا جاتا ہوں۔ تو آپ یہ اس کو لکھ سکتے ہیں، غالب کے خطوط کے بارے میں اس طرح لکھ سکتے ہیں آپ، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے۔ سبسکرائب کر لیں گے تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور اگر ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں گے تو آپ کو اسی طرح کی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقتاً فوقتاً ملتا رہے گا اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔